حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اپنے صحابہ کو اور ان کی وساطت سے اپنی پوری امت کو جنہوں نے آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے ایمان اور اسلام کی دولت پائی ہے، ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت پر، تبلیغ دین پر، تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے پر اور تمہیں راہ ہدایت پہ لانے پر کوئی اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری قرابت سے محبت کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت قرآن مجید کی طرف سے اور قرآن مجید میں نازل کی گئی آیہ کریمہ کے ذریعے ہم پر فرض کر دی گئی ہے کہ محبت اہل بیت فرض کر دی گئی ہے۔ اہل بیت کی عظمت میں اور ان کی شان میں بہت سی آیات ہیں، مگر ان کی محبت کا فرض ہونا ہم پر اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حضور کی قرابت اور حضور کی اہل بیت کی مودت اور محبت یہ فرض کر دی گئی ہے قرآن مجید۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی محبت قرآن نے ہم پہ فرض کر دی ہے، اور پھر یہ اتنی عظیم قدر و منزلت اللہ نے جو آپ کو عطا کی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یہ امام شافعی کا میں نے قول اور ان کا مذہب اور ان کا پیغام دیا۔ اب امام قرطبی نے اور باقی ائمہ کی طرح سب نے بیان کیا ہے، اور دراصل وہ حدیث کو لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ قربہ سے مراد جن کی محبت فرض کی گئی ہے وہ قرابت رسول ہے۔ سیدنا امام علی زین العابدین اس معنی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قرابت، میری قرابت سے محبت تم پر واجب کر دی گئی، تو پوچھا گیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الذین نودہم، وہ لوگ کون ہیں جن سے ہم محبت کریں، جن کی محبت ہم پہ فرض اور واجب کر دی گئی۔ قال علی و فاطمۃ وابناہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ان کی محبت فرض کر دی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں، اور امام طبرانی بھی اپنی معجم الکبیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ امام احمد بن حنبل کا بیان۔ قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي وفاطمة وابناهما۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں جلد 2 اور صفحہ 669 یہ حدیث روایت فرمائی کہ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آقا علیہ السلام نے خود تفسیر کی اس آیت کی کہ ہم پر کن کی مودت اور محبت واجب ہے، فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو ایمان والو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تم پہ شفقت کرتا ہے، تم پہ بے حساب رحمت فرماتا ہے، تم پہ کرم کرتا ہے، لطف اور عطا فرماتا ہے۔ صبح و شام تم اس کی نعمتوں اور رحمتوں کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے ہو، موسلادھار بارش رہتی ہے اللہ کی نعمتوں کی، اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کیا کرو۔ اور پھر فرمایا وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ اللہ کی محبت نہیں ملتی میری محبت کے بغیر۔ تو میری محبت ہی راستہ ہے اللہ کی محبت کا، میری محبت ہی واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کی محبت کا۔ تو مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو، راستہ بتایا ہے۔ وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے، میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حسن ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں صحیح الاسناد ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا اور امام حاکم نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث آپ نے سنی ہے، کئی مرتبہ سنی، میں الفاظ برکت کے لیے دہرا رہا ہوں۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ،
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز سیدنا امام حسین کو، اپنے شہزادے حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے چل رہے، فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک شخص نے دیکھا تو دیکھتے اس نے کہا کہ اے بیٹے مبارک ہو، کتنی پیاری سواری نصیب ہوئی ہے تمہیں، کتنی خوبصورت اور اعلیٰ سواری ہے تیری۔ یہ امام حسین سے مخاطب ہوا کوئی شخص، صاحب ظاہر ہے صحابی تھا، یا ممکن ہے کوئی غیر صحابی بھی ہو، مدینہ پاک میں یہودی بھی رہتے تھے، اہل کتاب بھی رہتے تھے، اس کا کہنا اے غلام، اے بیٹے یا اے بچے مبارک ہو تمہیں، کتنی اعلیٰ سواری نصیب ہوئی ہے تمہیں، کوئی شخص تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعم الراکب ہوا، تمہیں سواری کا اچھا ہونا نظر آ رہا ہے، دیکھو کہ راکب سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا خوبصورت ہے، سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، سیدنا امام حسین کو جب چھوٹی عمر میں شہزادے تھے کندھوں پہ بٹھا کے چلنا، اور ایک روایت میں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر بھی آیا کہ ان کو اٹھا کے چل رہے تھے، تو حسنین کریمین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا کے چلنا جب ایک غیر شخص دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے مبارک دیتا ہے تو صاف ظاہر ہے یہ واقعہ گھر کے اندر کا نہیں ہے، اپنے حجرہ مبارکہ کا نہیں ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر کا نہیں ہے، ورنہ غیر شخص کیسے اندر آتا، اس نے کیسے دیکھنا تھا۔ اس کا مطلب ہے لے کے گلی میں چل رہے تھے۔ گلی میں کیوں چل رہے ہیں؟ اب آپ آقا علیہ السلام کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی جلالت قدر بھی دیکھیں، عمل بھی دیکھیں۔ یہ کام آپ نہیں کرتے، جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ اپنا بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، جس سے بہت پیار ہو، اٹھا کے آپ کندھے پہ لے کے گلی میں نہیں چلتے، حالانکہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گلی میں لے کے چل رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی پیار، فقط پیار کرنے تک اگر رکھنا ہوتا، یہ پیار کرنے تک رکھنا ہوتا، اپنی ذات تک رکھنا ہوتا تو یہ عمل گھر کے اندر کرتے، چار دیواری کے اندر کرتے، اندر کی بات تھی، پرائیویسی میں کرتے۔ کندھوں پر بٹھا کر گلی میں چل رہے ہیں، اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ آقا علیہ السلام ان سے پیار کرنے کا یہ جو طرز عمل ہے، وتیرہ ہے، یہ جو ادا ہے، یہ امت کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اپنی ادا امت کو بتا رہے ہیں، امت کو آگاہ فرما رہے ہیں، دیکھو یہ ہے میرے پیار کا عالم حسین کے ساتھ، یہ ہے میری محبت کا عالم حسین اور حسن کے ساتھ، یہ ہے میرا انداز ان سے محبت کرنے کا۔ پھر دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں حضرت یعلا العامری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر گئے۔ اب یہ حدیث بھی میں اس لیے چن رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو آ رہا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی چار دیواری کے اندر صادر نہیں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاں دعوت تھی، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے، باہر دعوت پر گئے، لوگ بیٹھے تھے، امام القوم وحسین مع غلمان یلعب، گلی سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، ان میں حسین بھی کھیل رہے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صاف ظاہر ہے یہ بھی کسی گلی کا واقعہ ہے، شہر کا، مدینہ پاک کے کسی گلی کوچے کا واقعہ ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کی نص واضح کر رہی ہے کہ گھر سے باہر دعوت کے لیے نکلے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک کیا لوگوں کی طرف، عبارت پوری یوں ہے، اس طرف چہرہ مبارک کیا اور وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، وَحُسَيْنٌ مَعَ غِلْمَانٍ يَلْعَبْ، شہزادے سیدنا امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا فَأَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَأْخُذَهُ، ساتھ صحابہ کرام تھے، ایک جماعت ہوگی، گروہ ہوگی، دعوت پہ جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ نے ارادہ کیا کہ دوڑ کے امام حسین کو پکڑیں، پیار کریں، پکڑنے کے لیے بڑے، قال فطافق الصبی یفر ہا ہونا مرتن وہا ہونا مرتن، آپ پکڑنے کے لیے دوڑتے، امام حسین کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے، کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے، آپ پھر ادھر پیچھے دوڑتے، وہ دوڑ کے ادھر بھاگ جاتے پھر آپ ادھر جاتے، وہ ادھر بھاگ جاتے پھر آپ ادھر پیچھے جاتے۔ صحابہ کرام کا پورا ایک سماع ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ بھی گھر کی چار دیواری میں، پرائیویسی میں، چھپے بندوں یہ عمل نہیں ہو رہا۔ یاد رکھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل غیر ارادی نہیں ہے، یہ عمل غیر ارادی نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، بغیر کسی آبجیکٹو کے نہیں ہے، صحابہ کرام کے سامنے ہے، گلی کوچے میں ہے، شہر میں ایک واقعہ ہو رہا ہے، دنیا سامنے ہے، غیر ارادی اس طرح ہو تو آپ کیوں نہیں کر لیتے ایسا کام؟ آپ باہر نکلیں، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، پوتی، نواسی جس سے آپ کو پیار ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، دوست احباب آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر نظر انداز کر کے تو آپ ان کے ساتھ گلی میں کھیلنے لگ جائیں، پیچھے پیچھے دوڑیں، بھاگیں، آپ نہیں کرتے۔ آپ کو خیال رہتا ہے اپنے ہونے کا کہ آپ کیا ہیں، لوگ کیا کہیں گے، آپ ایک رسپیکٹیبل فگر ہیں سوسائٹی کی،
آنریبل فگر ہیں، ایک سنجیدہ مزاج شخص ہیں، لوگ آپ کے بارے میں ایک امیج رکھتے ہیں، آپ تو ان چیزوں میں گھرے رہتے ہیں، ہم ان میں گھرے رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کام، اس طرح کے جو کام کرنے ہوں گے اپنے بچے بچیوں سے گھر کے اندر کریں گے، باہر کوئی نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، کیا معاذ اللہ غیر ارادی طور پہ ایسا فعل صادر ہو جاتا تھا؟ کبھی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، امام حسین آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں تو سجدہ طویل کر لیتے ہیں، کبھی اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، چڑھا لیتے ہیں، کیا یہ غیر ارادی فعل ہے؟ کیا اس عمل کو سنت از روئے شریعت سنت نہیں کہا جائے گا؟ کیا اس سے دین اور ایمان کی کچھ تعلیم اخذ نہیں کی جائے گی؟ کیا اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی میسج امت کے نام پیغام ڈیرائیو نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس عمل سے آقا علیہ السلام ہم پہ کچھ فرض نہیں کرنا چاہ رہے، ہم پہ کچھ سنت نہیں بنانا چاہ رہے، ہمیں کوئی کسی امر کے کرنے کی نصیحت نہیں فرمانا چاہ رہے؟ کیا اپنا طرز عمل امت کو دکھانا نہیں چاہ رہے؟ یہ سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں، تاکہ اس وقت جو فرقہ بندی اور صف بندی ہے معاشرے میں، جس نے لوگوں کے عقائد کو اپنی راہ اعتدال سے ہٹا دیا ہے، اس گرد سے نکلے۔ میں آگے چل کے اس کی بات کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ حتی اخذہ، تو آقا علیہ السلام پھر حضرت امام حسین کو ہنساتے جا رہے ہیں، پھر دوڑتے ہیں، پھر وہ ہنستے ہیں اونچا اونچا، پھر دوڑتے ہیں پکڑنے کے لیے، پھر وہ اونچی آواز سے ہنستے ہیں اور ادھر دوڑ جاتے ہیں، تو ان کو ہنسا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حتی اخذہ، ہوتا کہ آپ نے پکڑ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر اٹھا لیا، پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ واقعہ گھر میں چارپائی پہ بیٹھے نہیں ہو رہا، حجرہ مبارکہ کے اندر نہیں ہے، ایک دعوت پہ نکلے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، شہر کے اندر گلی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، بچوں کے کھیلتے ہوئے، بچے بھی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر زبان مبارک منہ میں ڈال دی، فقبلہ، پھر چومنے لگ گئے، چوما، اور چوم کر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال حسین منی وانا من حسین۔ یہ حدیث تو آپ نے ہمیشہ سنی ہے، آج اس کا شان ورود سمجھا دیا آپ کو کہ کس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے تھے۔ اتنا ٹکڑا ہی سنا ہے نا ہمیشہ، مگر کس موقع پر فرمایا آج وہ پورا پس منظر آپ نے سن لیا۔ اس موقع پر فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرے اور کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے واقعہ حقیقت بھی بیان فرمائی اور دعا بھی دی کہ حقیقت یہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس میں دعا بھی آقا علیہ السلام کی کہ اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔